سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت کریمہ سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ اور عبادت کی تعریف میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہر وہ حکم جو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب ہونے کے لیے حکم دے تو وہ تمام حکم کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے، تو یہاں جو کھانے اور پینے کا حکم ہے یہ اللہ سے قریب ہونے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اباحت کے لیے کھانا اور پینا یہ مباح ہے، جائز ہے، آپ اپنی خاص جو ضرورت ہے اس کے تحت کھا سکتے ہیں۔ لیکن کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ بسا اوقات کھانا اور پینا جو کہ انسان کی ضرورت اور عادت ہے یہ عبادت میں بدل سکتی ہے، لیکن کب؟ ہم کھانے اور پینے کو جو ہماری بنیادی ضرورت ہے اور عادت ہے، اس عادت کو عبادت میں کیسے ہم بدلیں گے کہ اس کا اجر بھی ہم کو ملنے لگ جائے، اس کا ثواب بھی ہم کو ملنے لگ جائے؟ تو چار باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے کھانے اور پینے میں تو انشاءاللہ ہمارا کھانا اور پینا جو ضرورت اور عادت ہے یہ عبادت بن جائے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ تو پہلی بات کیا یاد رکھنی ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا شعور یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ کھانا اور پینا ہماری ضرورت تو ہے، ہم تو کھائیں گے، اگر ہم اللہ کو نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک تو ہم کھاتے پیتے ضرور نہ، لیکن اگر ہم یہ شعور پیدا کر لیں کہ اللہ نے قرآن حکیم میں حکم بھی دیا ہے کھانے پینے کا تو اس پر عمل بھی ہو جائے گا، یہ شعور اور نیت کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ عبادت ہو جائے گا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن حد سے آگے نہیں بڑھنا، نہ کھانے میں نہ پینے میں، نہ کھانے پینے پہ جو خرچ کرنا ہے اس میں بھی اسراف نہیں کرنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، یعنی بہت کنجوسی بھی نہیں کرنی ہے اور بہت اسراف بے جا خرچ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ شعور پیدا کرتے ہوئے کہ اللہ کا حکم بھی ہے کھانے پینے کا تو اس لیے میں کھا رہا پی رہا ہوں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ شعور پیدا کر لیں اور یہ نیت کر لیں کھانے اور پینے سے پہلے کہ کھا اس لیے رہا ہوں، پی اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکوں، ہلاکت میں ڈالنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں۔ یہ شعور کہاں سے پیدا ہو؟ قرآن حکیم میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو یا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اگر میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں تو ہلاک میں ہو جاؤں گا، نقصان میں آ جاؤں گا، بیمار پڑ جاؤں گا۔ تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، صحت اچھی رہے اور اللہ کی اس حکم پر بھی عمل ہو جائے تو پھر یہ کھانا پینا کیا ہو جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ شعور پیدا کریں کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یا یہ جو پی رہا ہوں یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ منعم کی نعمت کا جو نعمت جو دے رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا شعور پیدا کر لے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، کسی اور نے نہیں دی مجھے میرے اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس شعور اور نیت کے ساتھ انسان کیا کرے گا؟ جب کھائے گا پیے گا تو اس کو اجر ملے گا، یعنی وہ عبادت بن جائے گی۔ عادت تو آئی، ضرورت تو آئی، لیکن وہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر نعمت جب کرتا ہے، انعام اور احسان کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں اتار کے انعام کیا ہے اور پانی اتار کر انعام کیا ہے تو اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ یعنی انسان ان نعمتوں سے ایک حد میں رہ کر، شرعی ضابطے میں رہ کر اسے استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو ہم یہ شعور پیدا کریں کہ ہم جو کھا رہے ہوں پی رہے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں ایک ضابطے میں رہ کر۔ تو اس طرح سے اگر انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
وہ عادت اور ضرورت عبادت بن جاتی ہے۔ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات جو بہت اہم ہے، جو نیت کرنی چاہیے ہمیشہ، واقعی معنوں میں عبادت، عادت جو ہے، ضرورت جو ہے عبادت بن جاتی ہے، وہ یہ کہ میں کھا رہا اور پی رہا اس لیے ہوں تاکہ میرے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو اور میں اللہ کی اطاعت میں اسے لگا سکوں، مددگار ثابت ہو میرے لیے۔ یہ کھانا پینا میرے لیے اللہ کی اطاعت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، دیگر اور نیکیوں میں، جو نیکیاں قوت طلب ہے، جس میں طاقت لگتی ہے، جس میں جد و جہد ہے، کوشش ہے، اگر میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں تو صحت نہیں اچھی رہے گی، اور صحت اچھی نہیں رہے گی تو میں کیسے عبادت کروں گا، میں کیسے نماز پڑھ سکوں گا، میں کیسے تلاوت کر سکوں گا، میں کہیں کسی کی مدد کیسے کر سکوں گا؟ تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی اطاعت پر مدد ہوگی، اس لیے میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ یہ کھانا پینا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ اس کو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تسحروا، تم سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ کھا لیں گے تو آپ کو قوت پیدا ہوگی اور روزہ رکھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ نہیں تو انسان بغیر سحری کے روزہ رکھ لے گا تو ضرر میں پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ توڑنے کی اس کو نوبت آ جائے، تو وہ عبادت صحیح طریقے سے کر نہیں سکے گا، اپنے آپ کو مشقت میں اور اپنے آپ کو پریشانی اور نقصان میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ چار باتیں اگر انسان کھانے پینے میں خیال رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا کھانا پینا عبادت بن جائے گا، عبادت بن جائے۔ تو پہلی چیز اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ کلو واشربو، اللہ نے کہا ہے کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ دوسری چیز اپنے آپ کو نقصان اور ضرر سے بچانے کے لیے۔ نمبر 3 کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ اللہ کی نعمت، اللہ نے نعمت دی ہے، اس کا اثر بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے۔ اور چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ کھانا پینا اس لیے بھی ہے تاکہ اللہ کی اطاعت صحیح طریقے سے کر سکے، اس میں مدد مل سکے۔ تو یہ عبادت کا شعور پیدا ہو جائے تو کھانا پینا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ ابھی ہم نے عبادت کا ایک معنی بیان کیا کہ عبادت اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان عبادت کرتا ہے، یعنی جس کا حکم دیا گیا، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔ عبادت کا ایک اور معنی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے مطابق ہمیں اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔